ہے کولیشن گورنمنٹ کی اپنی بہت مضبوط پلس پوائنٹس بھی ہیں اور دوسرے پوائنٹس بھی ہیں۔ پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ پاکستان کے چاروں صوبوں کے اوپر محیط ہے اور کسی فیصلے کے اوپر ان کی مہر اس فیصلے کو بڑی تقویت ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ فیصلوں کے اوپر مشاورت بذات خود ایک بڑا جمہوری عمل ہے، لیکن بعض اوقات بعض معاملات پر ایک لمبا اگر یہ ایک اسے ہم نے سب نے مل کر اس کو قبول کیا اور انشاءاللہ اس ذمہ داری کو ہم اللہ تعالیٰ نے چاہا تو نبھائیں گے۔ میں واپس آتا ہوں مفتاح اسماعیل صاحب کی بات پر کہ $2 ارب مل جائیں گے IMF سے، تو میں نے اپنے ایک ساتھی کو بھی کہا کہ $2 ارب ملیں گے ایک چوزرز کو، یا پھر جو دوسرا لفظ اگر وہ میں استعمال کروں گا تو ممکن ہے شامی صاحب یا میرے بھائی میر صاحب ناراض ہو جائیں گے کہ یہ جملہ شہباز شریف نے پھر کیوں دہرایا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ خود انحصاری ہی کسی بھی قوم کی معاشی سیاسی آزادی کی ضمانت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر کوئی قوم اپنے ذہن اور قلب کے ساتھ مل کر آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ 75 سال بعد ابھی چند دن پہلے ہمیں بتایا گیا کہ بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر بنایا گیا جس کے اوپر $6 ارب لگائے گئے، اور وہاں کی وزیر اعظم صاحبہ اور حکومت اس بات کا بہت کریڈٹ لے رہی ہیں کہ ہم نے IMF، ورلڈ بینک، ایشین بینک یا جتنے بھی ڈونرز ہیں ان کی مدد کے بغیر $6 ارب سے ہم نے یہ بنایا، تو یہ واقعی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ پاکستان کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ یہاں پر میرے سامنے دنیا کے بہترین دماغ اذہان بیٹھے ہیں، ریناؤنڈ ایکسپرٹس سامنے بیٹھے ہیں، ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں، چاہے وہ بینکنگ ہے، چاہے وہ اپنا ٹریڈ ہے، چاہے وہ سفارت ہے، چاہے وہ جرنلزم ہے، چاہے وہ پولیٹکس، ہر لحاظ سے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کر سکیں کم ہے۔ لیکن ریکوٹک کو دیکھ لیں، جہاں پر اربوں ڈالر کا خزانہ وہاں پر دفن ہے، اور ابھی تک ہم نے ایک دھیلا نہیں کمایا مگر اربوں روپے ضائع ہو گئے، یعنی اپنے مقدمے لڑتے ہوئے، اور اس طرح اور بے شمار چیزیں ہیں، آپ سب کو اس کا اچھی طرح علم ہے، اور میں کسی کو مورد الزام ٹھہرائے بغیر اپنے آپ کو گنتا ہوں، اور تمام وہ زعماء جو 75 سال اس ملک میں عوام کی خدمت کے لیے چنے گئے یا جنہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا زور بازو، یہ 75 سال میں اس پورے عرصے میں آپ دیکھ لیں کہ ہماری بیلنس شیٹ میں ایسٹس کتنے ہیں اور لائبلٹیز کتنی ہیں۔ ایسٹ بہت بڑا ایسٹ ہے، پاکستان آج ایک نیوکلیر طاقت ہے، اور وہ بھی فار دا پرپز آف ڈیٹرنس۔ کوئی ایگریشن نہ کبھی سوچا نہ کبھی خیال آیا، اور یقیناً جو دشمن جو ہے اس کے اس طاقت نے اس کے دانت ہمیشہ کے لیے کھٹے کر دیے۔ لیکن لائبلٹیز دیکھیں تو آج پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے آج، اور یہ اگین وداؤٹ کاسٹنگ اینی اسپرشن، پلیز ڈونٹ مسکنسٹرو می، میں آج آپ کے سامنے بطور ایک پاکستانی کھڑا ہوں، اور جس طرح ہم سب کے دلوں میں دکھ ہے اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے وہ مقام جو ہم حاصل نہیں کر پائے، میں اس حوالے سے ایک درد دل کے ساتھ آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوں، اور آپ کے جو کنسرنز
کو میں مکمل طور پر شیئر کر رہا ہوں. 3-4 میں ابھی حالیہ مثالیں آپ کو بتاؤں گا. حویلی بہادر شاہ 2 وہ پیسہ پاکستانی قوم کا ہے. 1250 میگا واٹ بجلی کا وہ منصوبہ وہ آج سے 2-2.5 سال پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا. اور پاکستان کا جو اپنا جو پیسہ ہے اپنے خزانے سے وہ پیسہ استعمال ہوا, یا وہ بینکوں کا قرضہ ہے یا حکومتوں کی ایکوٹی ہے. 1250 میگا واٹ جدید ترین ٹیکنالوجی 2-2.25 سال پہلے مکمل ہونا چاہیے تھا, آج تک نہیں چل سکا. اور اس کے اوپر جو کاسٹ اوور رنز ہیں, آپ کو اچھی طرح اس اصطلاح کو سمجھتے ہیں, اور جو وقت ضائع ہوا, جو بجلی قوم کو ملنی چاہیے تھی, جس نے ہماری جو زراعت کو اپنا ہرا بھرا کرنا تھا, صنعتوں کو چلانا تھا, لاکھوں لوگوں کو روزگار ملنا تھا, پروڈکشن ہونی تھی, ریونیوز آنے تھے, یہ سارا آپ جمع کر لیں تو دیکھ لیں کتنا کولوسل نقصان ہوا ہے پاکستانی قوم کو. اسی طریقے سے 3 اور منصوبے, یہ چاروں منصوبے میاں نواز شریف کے دور میں لگے. 3 اور منصوبے جو امریکہ کی مائع ناز کمپنی GE اس کے لگائے گئے تھے میاں نواز شریف کے دور میں, وہ چل پڑے اسی دور میں. لیکن آج گیس نہ ہونے کی بنا پر وہ منصوبے جو ہیں وہ پوری طرح جو ان کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ بجلی نہیں بنا سکتے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ پیسے نہیں ہیں, پیسے آج بھی اپنا پیٹ کاٹ کر ان کاموں کے لیے پیسے مہیا کیے جا سکتے ہیں. لیکن جو حالیہ جو دنیا میں کرائسس آیا ہے, جس کی بنا پر انرجی پوری دنیا میں شارٹ ہو گئی, اور چونکہ ہمارے پاس لانگ ٹرم گیس کے ایگریمنٹ زیادہ نہیں تھے, جو اور پھر میں یہ خود نمائی کی بات نہیں کر رہا, یہ فیکٹس ہیں کہ PMLN میاں نواز شریف کے دور میں جو لانگ ٹرم ایگریمنٹ قطر سے ہوا تھا $13 کے اوپر, جس کے اوپر بہت کیڑے نکالے گئے, اور بعض میڈیا سیکشن میں بھی اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا. اس کے بعد ایک اور ایگریمنٹ ہوتا ہے جو کہ اپنا یہ فیکٹ ہے نا, یہ اخباروں میں اور ٹیلی ویژن پہ آیا, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے سپاہ سالار گئے, انہوں نے جناب $10 میں لے لیا ایک اور ایگریمنٹ. اس کے بعد جب مارکیٹ $3 پہ آئی سپاٹ, اور لانگ ٹرم $4 یا $5 پہ ہو سکتا تھا, کسی نے سوچا تک نہیں, نہ سپاٹ کے اوپر گیس منگوائی نہ لانگ ٹرم ایگریمنٹ کیا. اور آج جب دنیا ایک کرائسس میں پھنس چکی ہے تو بڈز کھولی گئی. حالیہ میں اپنے دور کی بات کر رہا ہوں, کسی نے بڈ نہیں کی, اس لیے گیس ہے نہیں. سارا یورپ اس کو خرید رہا ہے اس گیس کو, کیونکہ جو کرائسس ہے آپ کو پتہ ہے اس کی کیا وجوہات ہیں. میں ابھی چند دن پہلے اپنے دوسرے دورے پہ گوادر گیا, اور یہ سننے والی بات ہے, وہاں پر ایک ہسپتال گرانٹ سے بننا تھا, وہ ابھی تک وہ جون کی طرح وہ رینگ رہا ہے. 38% بنا ہے اور کئی سال سے وہ کام اس پر جاری ہے. ایئرپورٹ بننا تھا, وہ بھی گرانٹ, وہ بھی ابھی دور دور تک اس کی اپنا کنسٹرکشن کی تکمیل نظر نہیں آتی. ان کو چھوڑ دیں. میں آپ کو ایک اور جو ایک کیا کہتے ہیں کہ ہیئر ریزنگ میں آپ کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں. وہیں کا پولان ایک جگہ ہے ایران میں, اور ساتھ گوادر ہے. کئی سال پہلے پولان تک انہوں نے ایرانی حکومت نے اپنی وہ جہاں پر ٹرانسمیشن لائنز ہیں اس کو مکمل کر لیا, اور گرڈ اسٹیشن بھی. 26 کلومیٹر ہے پاکستان گوادر وہاں سے, پولان سے سرحد سے. 5 سال گزر گئے, 5 سال 26 کلومیٹر کی ہم وہ لائن نہیں بچا سکے. تو پھر اگر گوادر کے لوگ یا بلوچستان کے لوگ گلہ کریں گے, احتجاج کریں گے, تو پھر کیا ان کا یہ احتجاج یا گلہ ان کا اپنا ویلڈ نہیں ہے؟ برحق ہے بالکل. اسی طریقے سے پانی وہاں پر پونڈ بن گیا, کئی سال لگ گئے. اب مجھے انہوں نے بتایا جناب کہ جو نالیاں ہیں جس سے پانی جانا ہے گھروں کو, وہ بڑی
زنگ آلود ہیں اور ان کو بدلنا ہے. اب وہ بدلی جا رہی ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا کہ سپٹمبر تک بدل دیں گے. اور ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بریک واٹر پروجیکٹ ہوتا ہے کب کسی کی بندرگاہ کے وہ لگتا ہے تاکہ خدا نخواستہ سمندری طوفان آئے تو اس سے جہاز جو لنگر انداز ہوئے ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے, پورٹ کو نہ پہنچے. اس کے لیے فیزیبلٹی 3 سال سے مکمل ہے, پیسہ موجود ہے, کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جی $123 ملین موجود ہے, فیزیبلٹی 3 سال سے وہاں پر مکمل پڑی ہے. میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, یہاں پر ہمارے دوست ممالک کے سفراء بھی بیٹھے ہیں, ایمبیسڈرز بیٹھے ہیں اور وہ دوست ممالک کے ہیں. مجھے بتائیں کہ پھر اس کا جواب آپ کس سے تلاش کریں گے؟ پھر یہ دن رات پھر متون کرنا اور ایک یعنی یہاں تک معاملہ چلا جائے کہ میں یہاں پر اس کا کسی بات کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ محفل بہت سنجیدہ ہے. میں آپ کا ایک سیکنڈ بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں. یہ سب مجھ سمیت ہم سب کی ذمہ داری اور ہماری ذمہ داری ہے بالکل کہ 75 سال ہو گئے کہ ہم نے باتیں بڑی کی, بلند و بانگ دعوے کیے, لیکن عمل سے ہمارا دامن بہت حد تک اب تک خالی ہے. لیکن رونے دھونے سے کوئی بات نہ بنتی ہے نہ بنے گی. ابھی آپ دیکھیں کہ اور پھر اگین اٹ از ناٹ فار سیلف پروجیکشن اور سیلف پروموشن, پلیز ڈونٹ مسکنسٹرو می. میں فیکٹس بتا رہا ہوں. ایک فیکٹ تو یہ ہے کہ ابھی چند ہفتے پہلے پاکستان میں پام اپنا یہ خوردنی تیل کی ایک بڑی زبردست ہماری شارٹیج کا خطرہ منڈلانے لگا. میں نے خط لکھا انڈونیشیا کی صدر صاحب کو, 3 دن بعد ان سے فون پہ بات ہوئی. میں نے اور دوست ممالک کو بھی کہا, ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا, ان سے مدد لینے کے لیے کہ شاید انڈونیشیا کا ان سے پاکستان سے زیادہ تعلق مضبوط ہے, ان کو بھی میں نے فون کیا. لیکن تیسرے چوتھے دن میری بات ہوگی انڈونیشیا کے صدر سے اور ان کو میں نے بتایا کہ 23 مئی کی پابندی اٹھ گئی ہے لیکن جہاز ابھی تک نہیں چلے, تو ہماری تو یہاں پر بلبے ہو جائیں کہ خدا نخواستہ نہ آیا. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, ان کے دل میں گھر کر دیا. انہوں نے اسی وقت انہوں نے اپنے کہا کہ میں بھی انسٹرکشن دے دیتا ہوں. وہ نوجوان بیٹھا ہے مخدوم ہمارا وزیر صنعت, ان کو میں نے کہا کہ آپ جائیں انڈونیشیا اور اپنے خرچے پہ, یقین کریں یہ شخص اپنے خرچے پہ وہاں پر گیا اپنا جکارتا, وہاں بیٹھے رہے. جب جہاز چل پڑے تو یہ شخص واپس پاکستان آیا. یہ ایک مثال ہے کہ اگر کام کرنا ہو تو پھر بے پناہ دروازے کھل جاتے ہیں. اگر کام نہ کرنا ہو تو پھر وہی پولان اپنے گوادر والا معاملہ ہوگا, پھر وہی آپ کا حویلی بہادر شاہ 2 کا ہوگا, وہی پھر اور معاملات ہوں گے. میں کس بات کا ذکر کروں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم بہت مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں, بہت مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. یہاں پر برطانیہ کے سفیر بیٹھے ہیں جو انشورنس گارنٹی جو انہوں نے پاکستان کو مہیا کی ہوئی ہے. برطانیہ ہمارے یورپ میں بہترین دوستوں میں سے ہے. مجھے ان کے منہ پہ تعریف کرنی ٹھیک نہیں لگتی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ڈیفڈ میں 600 ملین پاؤنڈ پاکستان کے لیے انہوں نے دیا تھا تعلیم کے لیے اور دوسرے ہیلتھ کے لیے, اور اس کے اوپر بے پناہ کام ہوا, تو وہ جو انشورنس گارنٹی ہے تاکہ وہ ٹریڈ بڑھے, میرا خیال ہے ابھی بھی وہ چند 1 بلین پاؤنڈ کی شاید, ابھی بھی شاید 2-4 ملین پاؤنڈ سے زیادہ اس میں اضافہ نہیں ہوا. تو یہ آپ کس سے گلہ کریں گے؟ کسی سے گلہ نہیں کریں گے. میں اپنے آپ سے کروں گا اور آپ اپنے آپ سے کریں گے. اس سلسلے کو ختم کرنا ہوگا. قوم کو من حیث القوم اٹھنا ہوگا اپنی ذاتی پسند اور ناپسند سے. اختلافات کو خدا کے لیے اپنی نسلوں کے آگے شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہونا ہوگا, اور ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے چند فیصلے ایسے کرنے ہوں گے جن کو مدتوں تک کوئی حکومت آئے جائے
اس میں تبدیلی نہ کر سکے ماں سوائے ملک کی مزید بہتری، ترقی اور خوشحالی کے لیے۔ اگر یہ ہم نے نہ کیا تو پھر ہم سرکلز میں گھومتے رہیں گے اور ہمیں تاریخ کے اوراق میں ہمارا خدا نہ خواستہ ذکر بھی نہ ملے گا۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کل بھی میں نے ذکر کیا کہ کوئلہ جو ہے یہ بہت مہنگا ہو گیا تھا، اور یہ ہمارے دور میں نہیں، پچھلے دور سے مہنگا ہو چکا تھا۔ دنیا بھر میں آگ لگ گئی تھی تیل کو، گیس کو، کوئلے کو۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس ٹیم کی تعریف کی، جو سامنے بیٹھے ہیں، جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ 3 ہفتے دن رات ہم نے سر جوڑا کہ کس طرح، کیونکہ کوئلے کے لیے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ پرائم منسٹر ہم LC کھولیں گے تو ہمارا فورن ایکسچینج سب ختم ہو جائے گا۔ آج تو اللہ تعالیٰ نے مانگے تانگے سے دوبارہ اس کو ریکوپ کر دیا ہے، اور مگر وہ کہتے تھے کہ اگر ہم منگوائیں گے تو ہمارا اتنے $1 ملین منتھلی خرچ ہوگا، تو آپ فیصلہ کر لیں کہ لوڈ شیڈنگ اپنا منظور ہے یا فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں اس کو خرچ کرنا۔ میں بالکل صاف بات کر رہا ہوں آپ سے۔ تو اس کا بیلنس ہمیں نکالنا تھا۔ پھر ہم نے کہا اچھا پھر تیل سے ہم چلاتے ہیں اور گیس سے چلاتے ہیں۔ گیس تھی نہیں، حویلی بہادر شاہ کا وہ 1200 میگا واٹ کا، ویسے نہیں۔ جو گیس گزلر جو ہیں، جن کو جینکوز کہتے ہیں، جینکو یعنی بالکل کھٹارا، کہ جی اب ان کو چلاتے ہیں کہ وہ چلائے جائیں۔ اگر وہ 1250 میگا واٹ کا وہ چل گیا ہوتا تو یہ جینکوز جو 60 روپے فی یونٹ بجلی بناتا ہے، جینکوز، یہ تو جنگ ہے، جنگ۔ ان کو چلانا پڑا کہ جی چلائیں تاکہ لوڈ شیڈنگ میں اس میں کمی لے کے آئیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اوپر بھی اور نیچے بھی جو آپ بیٹھے ہیں، پاکستان کے عظیم معمار ہیں اور باہر سے بھی پاکستانی آئے ہیں، میری آپ کی خدمت بھی یہ سوال ہے کہ یہ ہیں وہ ایشوز، اور ہم پچھلی حکومت پر بڑی آسانی سے ڈال دیتے ہیں ملبہ اور آگے کام کرتے نہیں، اور جب اگلی حکومت جاتی ہے تو وہ پچھلی حکومت ملبہ ڈالتی ہے۔ مل کر اگر ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہمیں اس قوم کی تقدیر بدلنی ہے اور اپنے اختلافات اس کام کے لیے کہ اپنی نسلوں کی قسمت ہم بدل دیں، اس ملک کی قسمت بدل دیں جس کے لیے قائد نے پاکستان بنایا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہماری مسافت جو ہے بہت کم رہ جائے گی۔ دن رات مل کر کام کریں گے، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ ایکسپرٹس ہیں، چاہے وہ ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، جو بھی زندگی کا ہر شعبہ وہ جب اس میں جت جائے گا تو اس ملک کی قسمت بدل جائے گی۔ کیونکہ بنگلہ دیش نے $6 بلین کے ساتھ جو بنایا منصوبہ، کوئی وہ چھوپ منتر سے نہیں آیا، انہوں نے محنت کی، کمایا اور انہوں نے بنایا اس کو۔ اسی طریقے سے آپ دوسری اقوام کو دیکھ لیں جس کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں۔ سو ٹرن اراؤنڈ کانفرنس، the theme of this conference must mean that we have to turn around ourselves. Without that, I think it will be a meaningless discussion. اس کے لیے میری آپ سب سے دستبستہ عرض ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، مجھے اپنی کابینہ کی میٹنگ جا کے اٹینڈ کرنی ہے۔ میں نے وہ آدھا گھنٹہ میں نے مؤخر کروایا تھا کیونکہ یہ میرے لیے یہ کانفرنس انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے آج تجاویز دینی ہے اپنی ایکسپرٹ گروپس میں بیٹھ کے، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ سے انشاءاللہ چاہے یہاں پر یا تھرو ورچوئل آپ سے ڈسکشن کر کے ہم انشاءاللہ اس کے اوپر جو شاندار تجاویز ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہوں گے۔ لیکن ہمارا جو ان 14 مہینوں میں وہ گول کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ زراعت وہ شعبہ ہے جس کو آپ چند مہینوں میں ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں، ایگریکلچر، اور اس کے ساتھ زراعت سے جڑی ہوئی ایگرو بیسڈ انڈسٹریل انویسٹمنٹ۔ دوسرا، ایکسپورٹ کو زیادہ سے زیادہ اس کو پش کرنا۔ تیسرا، امپورٹ سبسٹیوشن، جس طرح ہم نے اب کوئلہ افغانستان سے الحمدللہ، میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ 3 ہفتے کے بعد کل ہم نے فیصلہ کیا، جولائی میں امید ہے اللہ نے چاہا تو افغانستان سے کوئلہ آنا شروع ہو جائے گا، تو 1 سال میں $2 ارب کی فورن ایکسچینج کی بچت ہوگی، اور یہ روپی میں، پاکستان روپی میں یہ ٹرانزیکشن ہوگی۔ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم کی جو سامنے بیٹھی ہے، یہاں بیٹھی ہے، آپ یہاں پر موجود نہیں ہیں، اس سے بڑی ان کی کیا اچیومنٹ ہو سکتی ہے۔ مل کے ہم نے کل فیصلہ کیا اور $2 ارب سیو ہوں گے، روپیہ
اپنا ہم دیں گے, وہاں سے کوئلہ آئے گا, اور وہ کوئلہ جو جدید یہ جو سی پیک کے پلانٹ لگے ان کے لیے بالکل موزوں ہے. یہی کام ہمارے پچھلے کر سکتے تھے, لیکن کیوں, میں اس بحث میں نہیں جا رہا. اگلی بات جو میں کر رہا ہوں کہ فائنلی دس مسٹ آل لیڈ ٹو سیلف ریلائنس, کیونکہ آج $2 ارب جو ملنے جا رہے ہیں یا ابھی چین نے ہمیں دیے ہیں, وہ تو ان کی مہربانی ہے. اور ویسے تو وہ تو چین کا تو انکنڈیشنل, یہاں پر تو کنڈیشنلٹی سے IMF کی, جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, جس کا بوجھ اس ملک کے عام آدمی اٹھانا. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں دہائیوں بعد ہماری جو صاحب ثروت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے, انہوں نے سپر ٹیکس کو بڑے صبر سے اور شکر سے انہوں نے اس کو قبول کیا ہے. بعض نے شاید نہیں کیا ہوگا, لیکن اکثریت نے اس کو قبول کیا ہے شکر اور صبر سے. 230 ارب روپے اس سے آئیں گے. میں آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیسہ کرنٹ ایکسپینڈیچر پر نہیں جائے گا, یہ اپنا دفتری اخراجات یا سرکاری اخراجات کی طرف نہیں جائے گا. یہ 230 ارب روپیہ ٹھوس پاکستان کی معیشت اور ترقی اور خوشحالی کے اوپر صرف ہوگا. اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو بہت جلد جو منصوبے ہیں ہم سوچ کر انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہ پیسہ کہاں لگے گا. اور یقیناً ان ون وے اور دی ادر یہ پیسہ واپس جائے گا سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے, ایکسپورٹس کو فروغ دینے کے لیے. اللہ یہ 230 ارب روپیہ جو آئے گا اس سے وہ یعنی جو پیسہ برباد کرنے کے لیے نہیں ہوگا, کیونکہ میں نے بعض پڑھا ہے اخباروں کے تو ایکسپرٹس کو کہ یہ پیسہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. آئی گارنٹی یو کہ انشاءاللہ پیسہ ضائع نہیں ہوگا اور یہ ضرور انشاءاللہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے استعمال ہوگا. ریئل اسٹیٹ کی آپ نے بات کی, وہ آپ نے بات کر لی, میں اس کا کوئی اس وقت جواب نہیں دینا چاہتا کہ وہاں پر ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ اس ملک کا حصہ ہے, لیکن سٹے بازی نہیں ہونی چاہیے, اسپیکولیشن نہیں ہونی چاہیے. اپنا وہاں پر باقاعدہ اس کو آپ اگر اس کو پروڈکٹیو ایسٹ بنائیں گے تو ہم اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں. میں آخر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کی یہ کانفرنس ہمیں یہ بتائیں کہ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.